اللہ نور السماواتی والارض، اللہ ہی مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، چلانے والا ہے اس پوری کائنات کو، اس زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہی نور ہے، اسی کے نور سے سب کچھ منور ہے، وہی خالق ہے، مالک ہے۔ مثل نوری ہی، اس کے نور کی مثال اس طرح ہے کمشکاتن، کہ جیسے کہ ایک طاق ہو۔ طاق کا مطلب ہے جیسے کوئی لائٹ رکھنے کی، چراغ رکھنے کی جگہ ہو۔ فیہا مصباح، اور اس میں ایک چراغ پڑا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو وجود بنایا، سینہ بنایا ہے، یہ بالکل، جو بڑے بڑے علماء کہتے ہیں یہ اس کو سینہ جو ہے، یہ جو پسلیاں ہیں یہ ایک طاق کی طرح ہے۔ پسلیاں جو ہیں وہ ایک طاق کی طرح ہے۔ طاق بھی اسی طرح ہوتا ہے، اوپر سے بڑا اور نیچے سے چھوٹا، جس میں چراغ رکھا جاتا ہے گھروں میں، جھونپڑیوں میں، جو پہلے گھر بنتے ہیں دیواروں میں جو لائٹ رکھنے کی جگہ ہوتی تھی، سمجھے چراغ رکھنے کی، لالٹین رکھنے کی جو جگہ ہوتی تھی، اس کو طاق بولتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ انسان کی جو پسلیاں ہیں یہ ایک طاق کی طرح ہے۔ فیہا مصباح، اس میں جو ایک چراغ ہے، اور چراغ کون سا ہے؟ دل۔ تو یہاں سے کیا پتہ لگا کہ ہمارا جو دل ہے اسی میں تو ایمان ہوتا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ نیت انسان کے ایمان کا لیول ہی جو تلنا ہے، جب قیامت والے دن میزان میں جو چیز تلنی ہے وہ کوانٹٹیاں نہیں تلنی، کوالٹی تلنی ہے، اور کوالٹی کہاں ہے؟ وہ اس دل میں ہے۔ اور دل میں کیا ہے؟ آپ کا ایمان، اور ایمان کتنا پیور ہے، کتنا خالص ہے آپ کا ایمان، یہ بس پتہ، یہ اللہ کو پتہ ہے، اور یہ اس نے اپنے میزان میں، یہ وہ اس جب کہتے قیامت والے دن جو وہ تلیں گے اعمال نامے، اس میں آپ کا یہ جو خالص ایمان ہے اس کو تولا جائے گا، اور اس کے جو رزلٹ آؤٹ ہوگا تو پھر اس کے مطابق آپ کو جو 100 درجے جنت کے ہیں وہ ملیں گے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ایک کمشکاتن فیہا مصباح، طاق میں ایک چراغ ہے، یہ ہمارے سینے کی پسلیوں میں دل ہے۔ المصباح فی زجاجہ، اور اس چراغ کے اوپر ایک شیشہ ہے۔ اب ایک تو لائٹ کے اوپر، جیسے ہماری گھروں میں بلب ہوتا ہے، یا پرانا سے دور کی اگر بات کریں، اندر لالٹین ہوتی تھی، لالٹین جس کے اندر بتی جلتی تھی، اور اس کے اوپر ایک شیشے کا غلاف ہوتا تھا تاکہ ہوا وغیرہ چلے یا ہوا سے وہ بجھ نہ جائے، یہ کہ اس کی سیفٹی کے لیے ٹھیک ہو گیا۔ اور جیسے اب ہمارے بلب ہے، اندر چھوٹے چھوٹے وہ نقطے سے جل رہے ہوتے ہیں، تاریں سے جلتی ہیں، لیکن اس کے اوپر جو شیشے کا جو پیور، بہت باریک اور نفیس شیشے کا جو بلب کو کور کرتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ روشنی پھیل جاتی ہے، روشنی زیادہ آتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے کہا کہ دیکھو کہ یہ جو تمہارا ایمان ہے، یہ تمہاری جو پسلیاں ہیں، پسلیوں میں یہ جو تمہارا دل ہے، اس کے اندر پہلے ہی ایمان میں نے فیڈ کیا ہوا ہے۔ ایمان میں نے فیڈ کیا ہوا ہے۔ کیا ہوا کہ مشکات ایک طاق ہے، پسلیاں ہیں، فیہا مصباح، اس میں کیا ہے؟ اس میں ایک طاق بنی، اس طاق میں جو ہے وہ کیا بنا؟ ایک چراغ جل رہا ہے، تمہارا دل موجود ہے۔ المصباح فی زجاجہ، اور تمہارے جو دل ہے اس کو کور کیا ہوا ہے ایمان نے۔ یہ جو تمہارا دل ہے اس میں نے اپنا پروگرام، اپنی وحدانیت اور ایمان ہر بندے کے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور ہر دل، ہر روح اپنے رب کو پہچانتی ہے۔ یہ انسان کے اپنے اعمال ہی ہوتے ہیں کہ جو اس کو رب سے دور کر دیتے ہیں، انسان کو رب سے دور کر دیتے ہیں۔ جیسے حضرت علی کا یہاں میں وہ کال کروں گی، آپ کو بتاؤں گی کہ حضرت علی کہتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ روایت ہے کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اور یہ خصوصی طور پہ جو جمعے کی نماز کے بارے میں بھی تھا کہ جو ایک جمعے کی جماعت چھوڑتا ہے اس کے دل پر ایک دھبا لگ جاتا ہے، اور پھر جب دوسرا چھوڑتا ہے دوسرا، اور پھر اس طرح تیسرا، اور اسی طرح اس کو
کہ سارا دل سے ہو جاتا ہے. اسی طرح انسان جب ایک غلطی کرتا ہے، ایک گناہ کرتا ہے، تو اس کا دل جو ہے ایک ایک نقطہ لگتے 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 سارا سیاہ ہو جاتا ہے. اب جب سیاہی ہوگی تو لائٹ باہر آئے گی. جیسے مثال کے طور پہ سورج اپنی آب و تاب سے روز نکلتا ہے. بادل جو ہوتے ہیں، تو جب اگر بادل ہوں تو کیا سورج کی روشنی آنے دیتے ہیں؟ نہیں. اور مثال کے طور پہ اب سردیاں ہیں، تو جب آپ گاڑی میں کہیں جاتے ہیں تو ونڈ سکرین پر کیا ہوتی ہے؟ دھند سی جم جاتی ہے، اور ہم اس دھند کو اندر سے صاف کرتے ہیں تو کبھی باہر سے صاف کرتے ہیں کہ جی سکرین صاف ہو، لیکن کیا ہوتا ہے؟ دھند تو اندر بنی ہوتی ہے. تو پھر ہم باہر سے بھی صاف کرتے ہیں، اور اندر سے جب صاف کرتے ہیں پھر کلیئر ہوتی ہے اسکرین. اور پھر بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں، گاڑی اگر چل رہی ہو تو ہم گاڑی کا ہیٹر چلا دیتے ہیں یا گاڑی کا اے سی آن کر دیتے ہیں تاکہ جو اسکرین ہے وہ کلیئر ہو جائے. سب کو پتا ہوگا یہ کسی طرح. تو اسی طرح جب اندر سے ایمان ہی خالص نہیں ہوگا، جب اندر سے ایمان ہی پیور نہیں ہوگا، تو ونڈ سکرین جو ونڈ سکرین کا جو شیشہ ہے، اب جو وہ کہتے ہیں نا کہ ایمان اندر ہے، چراغ کی طرح جل رہا ہے. دل کے اندر ایمان کی بتی اللہ نے تو روشن کی ہوئی ہے، لیکن ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ گناہ کر کر کے اس دل کے ارد گرد ساری سیاہی کی ہوئی ہے. یعنی کہ دل کے شیشے کو سیاہ کیا ہوا ہے، دل کے شیشے کو سیاہ کیا ہوا ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ روشنی تو کلیئر نہیں ہوگی. یہ بس اسی طرح میں یعنی کہ اس مثال کو صحیح طرح سے بھی سمجھا رہی ہوں اور اس کو دوسری طرح بھی سمجھا رہی ہوں تاکہ آپ کے دماغوں میں یہ چیز بیٹھ جائے کہ ایک اللہ ہی مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے. اس پر یقین، اس پر ایمان پیور خالص وہ اس طرح ہی ہے کہ اللہ نے اے انسان، اے بندے، تیری جو پسلیوں کے تاک میں اندر جو ایک چراغ رکھا ہے، وہ اندر جو ایمان فیٹ کیا ہوا ہے، اس کے اوپر ایک شیشہ ہے، جس سے وہ جب ایمان روشن ہونا تھا تو شیشے سے روشنی پھیلنی تھی. جیسے کرسٹل پیور شیشہ ہوتا ہے نا، تو اس کو، لیکن اس کو اگر تو سیاہیوں سے، گناہوں کی سیاہیوں سے اور اگر کالا کر دے گا تو اندر چراغ کی روشنی کیسے باہر آئے گی، کیسے نکلے گی؟ یہ یہاں تک ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا، اب اللہ کہتے ہیں کہ وہ جو چراغ ہے الزجاجہ، وہ جو چراغ ہے، وہ جو شیشہ ہے، چراغ کا جو شیشہ ہے، کأنہا، اب اس کی پیورٹی بتا رہے ہیں. یہ اس کا مطلب ہے کہ بتی بھی اندر ڈالی ہے، اللہ نے سینہ بھی بنا دیا ہے، اللہ نے دل بھی دے دیتا، اللہ نے ایمان بھی فیٹ کیا ہوا ہے. اللہ یہ نہیں کہتے رہے میں یہ ساری چیزیں میں نے دی ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ وہ جو میں نے اوپر الزجاجہ، وہ شیشہ جو ہے وہ کأنہا، اس طرح کا ہے، کوکب کہتے ہیں چمکدار ستارہ جو بہت زیادہ چمکتا ہو. دریجن، کوکبن دریجن، ایسا یعنی کہ جو موتی کی طرح چمکتا ہو، یعنی کہ گپ اندھیرا ہو اور چمکتا ہوا موتی ایک پڑا ہو، تو وہ موتی بڑا پرومیننٹ ہوتا ہے. اندھیرے میں کوئی چمکتا شائننگ موتی شیشہ پڑا ہو، وہ بڑا، شیشے کا موتی بڑا پرومیننٹ لگتا ہے. جب اس پہ روشنی پڑتی ہے تو مطلب یہ کہ اندر سے اگر ایمان کی روشنی ہوتی تو اللہ کہتے کہ میں نے تو تجھے ایسا بنایا تھا اور تیرے ایمان کو میں نے تو ایسے کور کر کے بھیجا تھا. تیرے دل میں اپنی پہچان، اپنا پروگرام پورا فیڈ کیا. میں تیرا خالق ہوں، میں تیرا مالک ہوں، مجھے نہیں بھولنا، مجھے پہچان جانا. یہ والی بات، یہ پروگرام میں نے فیڈ کیا تھا. اس کے اوپر میں نے شیشہ کیا کہ شیشہ اس لیے کیونکہ جب تو ایمان اپنا روشن کرے گا اپنے عملوں سے ایمان ظاہر کرے گا. اپنے عمل کی، اگر تیرا عمل پیور ہوگا، خالص ہوگا، تو اندر والی بتی روشن ہوگی. یہی اب سمجھانا ہے. اللہ کہتے ہیں وہ جو شیشہ اوپر چڑھا ہوا ہے وہ تو اس طرح ہے کہ دور سے ہی چمک رہا ہے، یعنی کہ رب کی پہچان،
رب کی پہچان، رب جو ہے، رب کا جو کہتا ہے نا، رب تو دور سے ہی نظر آتا ہے، رب پر ایمان بھی دور سے ہی نظر آتا ہے، رب کا ایمان تو چمکتا ہوا شیشہ ہے، پیور ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یوقدو، وہ روشن کیا جاتا ہے، من شجرتن۔ اب ظاہری بات ہے، یہاں ایک مثال دی جا رہی ہے کہ جس طرح چراغ کو جلانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، تیل ڈالتے ہیں۔ اب وہ اس میں اللہ کہتے ہیں کہ ظاہری بات ہے چراغ کو ڈالنے کے لیے تیل ڈالا، مطلب یہ کہ چراغ کو، اس ایمان کو ابھارنے کے لیے اس ایمان کو علم دیا گیا، یعنی کہ سمجھ لیں کہ اللہ کا نور تو پتہ تھا، میرا رب اللہ ہے، یہ پروگرام فیڈ تھا۔ اب جب ہمیں قرآن پڑھنے کا موقع ملا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ملیں، تو یہ کیا ہوا، یہ تیل مل گیا، کس کو، ہمارے اندر کے ایمان کو، اس بات کو، اللہ ہمارا رب ہے، ٹھیک ہے، اللہ ہی ہے، وہ پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، ہدایت اللہ ہی ہے، سارا کچھ اللہ ہی ہے۔ اور یہ ہمیں کس سے ملا، وہ جو تیل ہے، وہ تیل کیا ہے کہ وہ روشن کیا جاتا ہے من شجرتن مبارکاتن، شجر مبارکہ۔ شجر مبارکہ کس کو کہا گیا، اللہ نے کہ زیتوناتن، اللہ نے زیتون کے درخت کو، زیتون کا درخت اس لیے اللہ نے مثال دیا کیونکہ جو زیتون ہوتا ہے یہ آگ لگنے سے پہلے ہی روشن روشن ہوتا ہے، بہت جلدی، جیسے مثال کے طور پہ پیٹرول، کہ ابھی دور سے اس کو تیلی دکھائیں گے نا تو وہ بھڑک اٹھے گا۔ تو یہ جو قیمت، اور یہ زیادہ روشن بھی ہوتا تھا، زیادہ دیر بھی چلتا تھا، جو زیتون کے تیل کے چراغ جلتے تھے، کیونکہ پہلے تو اتنی قسم کے تیل وغیرہ نہیں ہوتے تھے نا چراغ جلانے کے لیے، جیسے مٹی کا تیل تو ویسے ہی 300 سال پہلے یہ سمجھ ڈسکور ہوا سارا، یہ تو اس وقت تو جو کھانے کا تیل استعمال ہوتا تھا، سرسوں کا تیل، زیتون کا تیل، انہی سے جو تھے وہ چراغ جلتے ہوتے تھے۔ تو اسی لیے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رات کو چراغ بجھا کر سویا کرو، تو ایک گھر کو پورے کو آگ لگ گئی تھی، ایک صحابی کے گھر کو، کیونکہ وہ جو چوہا تھا وہ، کیونکہ سالن والے تیل سے، کیونکہ زیتون کا تیل کھانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے نا، تو وہ کھانے کے، وہ چوہا جو تھا وہ باتی کو کھینچ کے لے کے جا رہا تھا، کہ اس نے کہا کہ شاید یہ باتی پہ تیل لگا ہوا ہے، کھانے والی چیز ہے، میں نے کہا تھا نا کھانے والی چیز میں کھانے کا تیل تھا یہ، تو وہ چوہا جو تھا وہ جلتے ہوئے چراغ کی وہ باتی کو کھینچ کے لے کے جانے لگا، تو جس کی وجہ سے وہ باتی تو جل رہی تھی، یعنی کہ اس کی جو بتی تھی، وہ جو روئی کی یا کپڑے کی یا دھاگے کی جو بتی تھی، اس کو آگ لگی ہوئی تھی، چوہے نے اس کو کھینچ کے لے کے گیا جب، تو اس سے سارے گھر کو آگ لگ گئی تھی۔ تو اسی لیے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رات کو سونے سے پہلے آگ بجھا کر سویا کرو۔ تو یہ جو چراغ ہوتا ہے یہ اس سے روشنی زیادہ ہوتی تھی، اور یہ قیمتی آئل۔ اچھا، اب یہ جو قیمتی ہے اس کا اللہ نے کہا کہ دیکھو جیسے چراغ جلانے کے لیے تیل کی ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے تمہارے ایمان کو جلنے کے لیے، یعنی کہ نور فطرت، یعنی اللہ نے جو پروگرام فیڈ کیا ہوا ہے وہ کیا ہے، نور فطرت، اس کو تیل کی ضرورت ہے روشن ہونے کے لیے، کس کے لیے، نور وحی، تمہاری روح کو نور وحی یعنی کہ قرآن کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو تیل ہے وہ کیسا ہو، ایسے زیتون کے تیل مبارک درخت کا، لا شرقیاتی ولا غربیہ، ایک تو ان کے نہ شرقی ہو نہ غربی۔ اس کا مطلب پہلے سمجھا دوں کہ جس طرح یہ جو زیتون کے تیل ہوتے ہیں یہ پہاڑی علاقوں میں ہوتا ہے، جیسے، اور سب سے بہترین دنیا کا جو سب سے بیسٹ جو زیتون وغیرہ ہوتا ہے فلسطین میں، کہتے ہیں فلسطین کی جو سرزمین ہے وہ مبارک، اللہ تعالیٰ نے اس کو مبارک زمین بنایا۔ اچھا، اب یہ اونچائی پر ہوتا ہے درخت، زیتون کے جو درخت ہوتے ہیں، اب انہوں نے ہمارے بھی ادھر یہ مری وغیرہ میں انہوں نے لگائے ہیں، کافی زیادہ زیتون لگایا ہے، کو کبھی مری کے رستے میں جاؤ اس کے پتوں میں بھی چمک ہے۔ اچھا، اب وہ جو درخت ہوتا ہے، ایک تو درخت ہوتا ہے نا کہ جیسے لگے ہوئے اونچائی پہ، کہ جب سورج مشرق سے نکلتا ہے تو اس پہ بعض درختوں پر جو ہے وہ
چڑھتے سورج کی دھوپ چڑھتی ہے، یعنی کہ چڑھتے سورج کی فیسنگ جو سن ہوتا ہے وہ اس طرف اس ڈائریکشن میں لگے ہوئے ہیں. اچھا اب سورج کا تو کام ہے چڑھتا ہے، پھر آہستہ 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 مغرب کی طرف جاتا ہے، اس سے ڈوبنا ہوتا ہے. تو وہ اس طرح ادھر جاتا جاتا ظاہر بات ہے ادھر کوئی پہاڑ کی آڑ آ گئی، کسی درخت کی آڑ آ گئی، یا کسی گھر کی آڑ آ گئی، کسی دیوار کی آڑ آ گئی، تو اس پہ سے دھوپ ہٹتی 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 وہ دوسری طرف سورج چلے جائے گا. تو اس کا مطلب لا شرقیہ ولا غربیہ، نہ شرقی ہو نہ غربی ہو، مطلب یہ کہ مشرق اور مغرب تو اس طرف سے اس کا یعنی کہ کوئی ڈائریکشن ہو، سیدھا اکیلا ہی ہو کہ جیسے ہی سورج چڑھا ہے، سورج چڑھنے سے لے کر اترنے تک وہ نان سٹاپ وہ صرف سورج کی روشنی میں ہی ہے. اور اس طرح کا جو درخت ہوتا ہے جس پر یعنی کہ کہتے ہیں نا کہ سورج جتنی دیر نکلے گا اپنی روشنی اس نے دینی ہوتی ہے صبح سے لے کر شام تک، وہ ساری دھوپ اس جس درخت پر پڑتی ہے اس درخت کا زیتون سب سے بیسٹ زیتون ہوتا ہے، سب سے بیسٹ تیل ہوتا ہے. اور اللہ نے کہا ایک تو یعنی کہ یہ وہ لا شرقیات ولا غربیات، کہیں سے بھی اس کی دھوپ نہ رکی ہو، شرقی نہ غربی کسی یعنی کہ جی نہ کہ جی چڑھتے ہوئے صرف اس کو دھوپ لگی ہے تو شام کے وقت نہیں لگی، یا شام کو لگی تو صبح کی دھوپ نہ اس کو لگی، نہیں، صبح سے لے کے شام تک ایسا وہ درخت تھا کہ جو ٹوٹل سورج کی اس طرح کا زیتون، ان کے اس کو کیا کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ فائدہ مند زیتون اور پیور زیتون. تو اس کا کیا لا شرقیہ ولا غربیہ کہ قرآن کی تعلیم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے، بالکل سیدھی اسٹریٹ رب والی، رب کا رستہ، اس میں کوئی جھول نہیں. دین حق، دین اسلام کیا ہے، لا شرقیاتی ولا غربیاتی، نہ اس میں جھول نہیں ہے، یس اور نو، بس یہ ہے دین. اللہ کا تو دین سیدھا ہے، سیدھی سی شریعت ہے. اللہ کہتے ہیں میرا حکم، میرے تک جو رستہ ہے وہ کسی پیر سے ہو کر نہیں آئے گا، وہ کسی وسیلے سے ہو کر نہیں آئے گا، میرا رستہ سیدھا ہے، میرا رستہ سیدھا ہے. تو اسی لیے رب نے کہا میں شہرک سے بھی قریب ہوں، میں سجدے میں قریب ہوں، میں سانسوں کو سمجھتا ہوں، میں تیری آنکھوں کا اٹھنا سمجھتا ہوں، میں تیرے دل میں اٹھے ہوئے وسوسے کو بھی جانتا ہوں، تو زبان سے نہ بھی نکال، میں ہر چیز کو جانتا ہوں. تو رب کا رستہ تو ایسا رستہ ہے لا شرقیاتی ولا غربیہ. تو رب یعنی کہ وہ جو رب کی ہدایت نور فطرت جو ہے وہ نور وہی اس طرح کی ہو کہ صرف قرآن کہ اللہ اور نبی کا رستہ، بس نبی کا طریقہ، رب کا حکم، وہ پھر روشن ہوگا. اچھا اب کیا ہے، یکادو قریب ہے، زیتوہا اس کا تیل. اللہ نے بتا رہے کہ اس تیل کی کوالٹی کیا ہے، یعنی کہ اللہ کہہ رہے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو سلیم فطرت رکھتے ہیں، یعنی کہ اتنے وہ کہتے ہیں نا کہ فطری طور پہ وہ کہتے ہیں نا قلب سلیم رکھنے والے، جیسے حضرت ابراہیم کا ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ وہ قلب سلیم والے تھے. تو یا اللہ نے کہا یکادو زیتوہا وہ قریب ہے اس کا تیل، یضیء کہ روشن ہو جائے. مطلب یہ کہ پہلے ہی اس کا دل رب کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. مومن بندے کا دل ہر وقت رب کو ڈھونڈتا ہے. جو پروگرام فیٹ ہے اندر نے، اللہ نے ہر بندے کو بنایا، اپنی پہچان اپنی معرفت اس کے اندر رکھی ہے. اللہ کہتے ہیں وہ اتنا اس کا جو کہتے ہیں نا کہ قلب سلیم، قلب فطرت، وہ نور فطرت کو اتنا تلاش کر رہا ہوتا ہے کہ جیسے ہی کسی کہتے ہیں قرآن کی کوئی آیت سنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنی، تو کیا ہے، قریب ہے کہ وہ تیل روشن ہو جائے کہ دل فوراً ہی روشنی پکڑے، ہائے میرا مل گئی روشنی. یعنی کہ اندر کی روشنی، اندر کا نور روشن ہونے کے لیے تڑپ رہا ہوتا ہے. اور جیسے بعض اوقات وہ کہتے ہیں تشنگی ہوتی ہے رب کو پانے کی، رب کو ڈھونڈنے کی. تو کبھی ہم کہتے ہیں کہ کتابیں پڑھتے ہیں، کبھی موبائل میں کوئی قرآن کلاس دیکھتے ہیں، کبھی کسی کے بیانات دیکھتے ہیں، یا کسی کو اگر کوئی
جا سکتا ہے، اس کو استطاعت ہوتی ہے یا نکلنے کا وقت ہوتا ہے تو قرآن کلاسیں جوائن کر لیتا ہے. کس لیے؟ رب کو پانے کے لیے، رب کی معرفت کے لیے، رب کا نور حاصل کرنے کے لیے. یہ ہماری کلاس جو ہے یہ بھی اسی کی ایک کاوش ہے کہ رب کا نور، ہم رب کے نور کو، یہ کہتے ہیں اندر جو ہمارے نور فطرت ہے، یہ تھوڑی دیر قرآن کو کھول کے، تھوڑی دیر احادیث کے ساتھ، ہم اس قرآن کے ساتھ یہ جو تیل ہم دے دیں اندر والے اس چراغ کو، اور پھر وہ ہمارا بھی جو کہتے ہیں دل، وہ تیل قریب ہے کہ روشن، ایسے تڑپتا ہوتا ہے روشن ہونے کے لیے کہ ہائے مجھے میری چیز مل گئی. یہ اس طرح ہی ہے کہ جیسے انسان کسی کو تلاش کرتا ہے، تو جو بندہ اللہ کو تلاش کرے تو اللہ اس کو کیا نہیں ملے گا؟ اللہ تو وہ کوشش، اللہ کہتے ہیں جو میری طرف ایک قدم آتا ہے تو میں اس کی طرف 10 قدم آتا ہوں. یعنی کہ اس کا مطلب ہے یکادو زیتو یضیء، قریب ہے وہ، تو تیل خود جلنے کے لیے تڑپ رہا ہوتا ہے کہ تیلی دکھان دی ضرورت بھی نہیں، کہ ہلکی سی ہائے اللہ کا نام، اللہ کی بات، قرآن کی آیت، ہائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل، اللہ کے نبی کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ فوراً اس کے لیے تڑپتا ہے، اور آنکھیں اور دل فوراً یعنی کہ اس طرف متوجہ ہو جاتے ہیں کہ قریب ہے کہ تیل اس کو روشن، کہ تڑپ رہا ہوتا ہے. وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، آگ لگانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہوتی، بہتا دسن دی ضرورت بھی نہیں ہوتی، بہتا یعنی کہ اتنی ڈیٹیل میں وہ تو رب کا نام سنتے ہی، تو وہ جو کہتے ہیں کہ قلب پہ ایک وہ جو کہتے ہیں ایک طاری ہو جاتی ہے، ہیبت سی طاری ہو جاتی ہے، تو ہیبت سی کپ کپی سی آ جاتی ہے اللہ رب کی بات. اور کبھی کبھی دیکھا ہے کہ کبھی دین کی محفلوں میں کبھی کہ رب کی بات ہو رہی ہو اور وہ قرآن پڑھا جا رہا ہو تو آنکھوں سے چھم چھم آنسو گرتے ہیں. ہمیں تو اس قرآن کی سمجھ نہیں ہے تو حرم میں کیوں وہ روتے ہیں؟ حرم میں جب قرآن پاک پڑھا جا رہا ہوتا ہے، رمضان میں جب قرآن کی تراویحیں ہوتی ہیں تو کیوں تڑپتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں رب کا لہجہ، رب کی بات. وہ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نور فطرت والے جو دل، اور جب ان کو وحی نور ملتا ہے، جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اندر آگ پڑکتی ہے، اندر آگ تڑپتی ہے، سب سمجھ جاتے ہیں رب کا لہجہ، رب کی بات. تو اللہ کہتے ہیں آگ لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ بار بار جھنجھوڑنے بتانے کی اللہ دی گل آ، قرآن دی گل آ. انہیں پتہ ہوتا ہے، اللہ کہتے ہیں آگ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، آگ لان دی ضرورت ہی نہیں ہے، آگ تو اس کو چھوئے بھی نہیں. نورٌ علی نور، اندر والا نور اور باہر والا نور جب دونوں ملتے ہیں تو وجود روشن، دل روشن، تیری دنیا روشن اور تیری قبر روشن، تیری آخرت روشن، تیرا حشر روشن، تیری جو پل صراط روشن، اور تجھے جنت تک روشنیوں میں لے کے جائے گا. یہ ایسی نور علی نور. اگر اپنے دل والے وہ جو رب نے پروگرام فیڈ کیا ہے اس قرآن کو، نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، نور علی نور پر چل جائے گا. یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تو ہدایت دیتا ہے اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے، میں نے پہلے بھی بتایا، پہلے بھی سمجھاتی ہوں، کہ مطلب یہ کہ اللہ کی طرف جو ایک قدم بڑھتا ہے تو رب اس کی طرف راہیں کھول دیتا ہے، 10 قدموں کی راہیں کھول دیتا ہے. تو ظاہری بات ہے جس کے اللہ تعالیٰ نے جس کے سینوں کو نور سے کھول دیا، جس کے سینے میں نور داخل کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ تو ظاہری بات اس کے ہدایت اس کو مل گئی، اس کو رب کا رستہ مل گیا، اس کو رب کا مل گیا. یہاں عبداللہ بن مسعود سے ایک میں جو بتاتی ہوں، جو روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب اس آیت کی تلاوت کی، انہوں نے کہا جب اللہ کا نور سینے میں داخل ہوتا ہے تو پھیل جاتا ہے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کوئی نشانی بتائیں، کوئی پتہ تو چلے، ہم کس طرح اس کو پہچانیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، دار الغرور یعنی کہ دنیا سے دور رہنا، اور دار الخلد ہمیشگی والے گھر کی طرف متوجہ رہنا، اور موت آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنا، یہ اس نور کی علامت ہے. یہ مشکات کی میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے
یعنی کہ جب انسان کے دل میں نور آتا ہے، قرآن سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے، رب کی بات آنا شروع ہو جاتی ہے، سمجھ آنا شروع ہوتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے وہ کہتے ہیں نا اگلے گھر کی فکر ہوتی ہے، موت سے پہلے ہائے کیا جا کے کرنا ہے، پہلے معافیاں کر دو. اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی ہدایت دیتا ہے. اللہ کی ہدایت ہی اصل میں ایمان ہے. تو اللہ ایمان بتانا چاہ رہا ہے، اللہ جس کو ایمان نصیب کرتا ہے اسے ہی عمل صالح کی توفیق ہے، اسے ہی عمل صالح یہد اللہ نوری میشاء، جس کو ایمان نصیب ہو گیا، جسے اللہ کا نور، جسے اللہ کی طرف ہدایت مل گئی، وہی نیک عمل کروں گا. تو اور ظاہری بات ہے انسان کو پھر جتنی یہ جو اس سے پہلے ہم جو اس صورت سے شروع سے لے کے جو پیچھے اب تک پڑھے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں وہ جو ممنوع کام ہے، جو میرے ناپسندیدہ کام ہے، تو ان کے سے بچنے کی طرف تجھے آسانی ہوگی، تو اس نور کی وجہ سے، اس ایمان کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ یہ مثالیں کیوں بیان کرتا ہے؟ مثالیں دے دے کر بیان کرتا ہے. یہ صرف مثالیں دی ہیں، آئے اس طرح روشنی، یہ سب اللہ کہتے ہیں تاکہ تم سمجھ جاؤ. واللہ بکل شیء علیم، اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے. مطلب یہ کہ تیرا ایمان اور تیرے ایمان کے لیول کو، تو میرا کتنا خالص ہے، اللہ یہ دیکھتا ہے، جانتا ہے تو میرا کتنا خالص ہے. اللہ، اور یہ جو آیت ہے، بڑے بڑے علماء مفسرین وہ کہتے ہیں دن میں ایک بار ضرور کہ دل اور چہرے کے نور کے لیے پڑھا کریں، تاکہ اللہ بھی اپنے نور سے آپ کے سینے کو، اپنی ہدایت سے، اپنے نور سے آپ کے سینے کو کھولے، اور آپ کے چہرے پر جو نور ہے، وہ کہتے ہیں وہ مرتے ہوئے قبر میں کہ فرشتے بھی دیکھیں، جن کو لوگ بھی حسرتیں کریں اس نور کی، اور میدان حشر میں بھی 14ویں کے چاند کی طرح وہ چمک رہے ہوں، اور پل صراط کا رستہ نظر آ رہا ہے، اور جنت تک روشن چہروں والے. تو اس لیے اس کو ضرور ایک دفعہ اپنے ضرور پڑھا کریں دل اور چہرے کے نور کے لیے. اللہ تعالیٰ ذلت والی محتاجگی سے بچائے، محتاجگی والی بیماری، محتاجگی والی زندگی، محتاجگی والی موت سے بچائے، خاتمہ بالخیر ہو، خاتمہ ایمان پہ ہو. اللہ سب کو عافیت میں رکھے. اللہم انی نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ سب مسلمانوں پر رحم کر، فلسطین کے مسلمانوں پر اللہ ظالموں کو نیست و نابود کر دے. سب ماؤں بہنوں بیٹیوں کی دعائیں اپنے حق میں، اپنے پیاروں کے حق میں قبول فرما. یا الہی ہمیں اللہ اس آیت نور جیسا اللہ ہمیں ایمان نصیب کر. اللہ ہمیں آیت نور، اللہ ہماری دنیا، اللہ تو ہی نور ہے، نور السماوات والارض، اللہ تو ہی نور ہے زمین و آسمان کا. اللہ ہمیں اپنے سے جوڑ لے. اللہ ہماری زندگیوں کو، اللہ ہماری زندگیوں کو، ہماری اولادوں کو، اللہ نسلوں میں اللہ اس نور کو سب کو منور کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک